پاکستان کا ڈیفالٹ رسک 80% تک پہنچ گیا، جو لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے باہر کا کوئی بھی کمرشل بینک قرضہ نہیں دے گا، پیسہ نہیں دیں گے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے خبردار کر دیا، 6 ماہ پہلے پیش گوئی کی تھی حکومت معیشت نہیں سنبھال سکتی، یہ کیسز معاف کرا کر ملک سے بھاگ جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کا دعویٰ، اگر یہ رہ گئے تو ملک کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ان کو قانون کے نیچے لانا ہوگا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا ویڈیو لنک سے دینا کے کارکنوں سے خطاب، عمران خان کا خود پر ایک اور حملے کے خطرے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آرمی چیف کی تقرری پر حکومتی حلقے دست و گریباں اور گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ اہم تقرری پر دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت، آصف علی زرداری کے بعد جیلوں سے باقی لوگوں کو نکال کر مشاورت کرنے، سابق وزیر اعظم کا طنز، احتساب اور عثمان بزدار کو نہ ہٹانا، اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کی وجہ قرار۔ عمران خان رسیدیں نکالیں، بتائیں گھڑی کس کو فروخت کی، کیا 1 ارب 70 کروڑ کی گھڑی کو 5 کروڑ میں فروخت کرنا کرپشن نہیں؟ مصدق ملک نے سوال اٹھا دیے۔ سربراہ تحریک انصاف کے قول و فعل میں تضاد، مسلسل جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگا دیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی اور الیکشن پر عمران خان کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، پی ٹی آئی چیئرمین لانگ مارچ سمیت کوئی بھی حربہ اختیار کر لیں، تقرری اور الیکشن کے وقت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیگی رہنما طلال چودھری نے واضح کر دیا۔ فواد چودھری کو سیاسی آلو قرار دے دیا۔ توشہ خانہ سے اشیاء چوری کر کے دنیا بھر میں فروخت کی گئی، عمران خان نے قیمتی گھڑی اونے پونے بیچ دی، خود کو فرشتہ کہنے والے کے ریکارڈ کرپشن قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکی۔ سعید غنی کا دعویٰ، فرح گوگی نے 35 کروڑ روپے کی بلیک منی ایمنسٹی اسکیم کے تحت وائٹ کرائی، رہنما پیپلز پارٹی کی نیوز کانفرنس۔ لانگ مارچ میں مداخلت قبل از وقت ہوگی، آئین کی خلاف ورزی کا خطرہ ہوا تو عدلیہ مداخلت کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آزادی مارچ روکنے کے لیے دائر کردہ درخواستیں غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ احتجاج تحریک انصاف کا حق ہے مگر عام آدمی کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ درخواست گزار کامران مرتضیٰ کا مکالمہ، آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈپٹی کمشنر کا کردار ادا کرے؟ یہ ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، ان ہی سے رجوع کریں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ہائی ویز اور موٹر وے بند کرنے پر تجارت متاثر ہوگی، کسی کو حق نہیں کہ موٹر وے پر دھرنا دے گا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دھرنا کیس میں فیصلہ دیا تھا، تمام جلسے پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے۔ جلسہ کرنا حق ہے لیکن عام شہریوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ دھرنے اور جلسے سے راستوں کی بندش کے خلاف تاجروں کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ 21 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کا امکان، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی قیادت کے اجلاس میں تاریخ طے کر لی گئی۔ عمران خان ہفتے کو اعلان کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کو 15 سے 20 لاکھ افراد لانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا، انتظامات کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے باضابطہ کام شروع کر دیا۔ ٹیم کا وزیر آباد میں جائے وقوع کا دورہ، جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس افسر کی نمائندگی پر محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کا اعتراض تسلیم کر لیا، ٹیم کی تشکیل 9 کی سفارش۔ عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کرنے والے مرکزی ملزم نوید مہر کو وزیر آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا، عدالت کے باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ نواز شریف کی پارٹی کو قبل از وقت الیکشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت، اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ، اتفاق رائے کی صورت میں اپریل یا مئی میں انتخابات میدان سجنے کا امکان۔ منٹوں سیکنڈوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کب تک کام کریں گے، لیکن 1 سال میں اتنے کام کر لیں گے جو کسی حکومت نے 5 سال میں نہیں کیے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب، شہباز شریف سے ہاتھ ملانے والا چلا جاتا ہے، پرویز الہی کا وزیر اعظم پر طنز۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے سے متعلق فیصلہ کل سنایا جائے گا، سندھ ہائی کورٹ نے 14 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے درخواستوں پر فیصلہ سنائے گا۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث انتخابات اگست سے التوا کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں سوات موٹر وے فیز 2 سمیت دیگر اربوں روپے کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ 36 ارب روپے کا چکدرہ تا فتح پور 80 کلومیٹر موٹر وے کا منصوبہ، چکدرہ میں 2 ارب روپے مالیت کا سرانجام، اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس، ڈگری کالج گلاباد میں سائنس بلاک اور اسمبڑک کے مقام پر اسٹیڈیم کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی شامل۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے میں 1 ارب 82 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس، گرفتار ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو حیدرآباد کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ عدنان راشد کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
फंड्स का सुराग लगाने के लिए एंटी करप्शन का DC हाउस मटियारी पर छापा, जरूरी कागजात तहवील में ले लिए। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज के मौके पर CVO पर शानदार एयर शो, तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों का पैराग्लाइडर का शानदार मुसाहिरा। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला, आला सिविल अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। दिफाई नुमाइश ने मुख्तलिफ आइडियाज शेयर करने का मौका दिया। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारतों का शानदार मुसाहिरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कराची के एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश जारी, 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक। वज़ीर आला सिंध की फ्लाइट सिम्युलेटर पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, खराब मौसम के बाइस परवाज मुश्किल थी। मुराद अली शाह की लैंडिंग के बाद गुफ्तगू। कराची प्रेस क्लब पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी, हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात फिर नाकाम। एहतजाजी मुलाज़िमीन ने हुकूमती पेशकश तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। मार्केट्स का रुख करने वाले शहरी कीमतें सुनकर शशदर रह गए। दुकानदारों ने महंगे ड्राई फ्रूट्स की वजह डॉलर की कीमत को करार दे दिया। मुल्तान में सर्दी के आगाज के साथ ही मौसम सरमा की सौगात, मछली की मांग में इजाफा, मार्केटों में मनपसंद मछली खरीदने वालों का रश। दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद आयरलैंड वुमेन क्रिकेट टीम वतन वापस रवाना। वनडे सीरीज कौमी टीम ने 3-0 से अपने नाम कर ली, जबकि T20 सीरीज में मेहमान टीम ने 2-1 से मैदान अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप का मेला कतर में सजने को तैयार, मेगा इवेंट से कबल टीमें भी तेज कर रही हैं हथियार। फीफा वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस में अर्जेंटीना, जर्मनी और क्रोएशिया ने अपने अपने मैचेस जीतकर मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजाई।